$7 ارب کی ایلیگیشن تھی پی ایم ایل این کے اوپر کہ یہ ایلیگیشن تھی یا ریالٹی تھی کہ $7 ارب 5 سالوں میں انٹر بینک میں انہوں نے پھینکا روپے کو 104 پہ رکھنے کے لیے. اب بھی مارکیٹ میں ڈالر پھینکا جا رہا ہے اور روپیہ گرتا جا رہا ہے. یہ کیا چیز فرق کیا ہوئی ہے؟ شکریہ ندیم بھائی. پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ ایک شعر کہوں کہ لائے ہیں بت کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. چلو عقیل بھائی کو $60 کی یاد تو آئی. مطلب مجھے اس پہ خوشی ہوئی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو شیرانی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر مہینہ کا امپورٹ جو ہے وہ $6 بلین کے اوپر ہے اور 70 to 72 بلین کا امپورٹ نظر آ رہا ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ وہ کبھی بھی مسلم لیگ نون کے زمانے میں 5.1 بلین صرف 2 مرتبہ گیا تھا, ورنہ اس کے نیچے رہا ہے. 6 بلین تو کبھی بھی نہیں گیا تھا, 5.1 صرف 2 مرتبہ گیا ہے. ہمارے جو آخری سال تھا جس میں سب سے زیادہ امپورٹ ہوا ہے 17-18 میں, وہ 17.8% معیشت کا حجم تھا. پچھلے سال بھی پی ٹی آئی کے اندر 18.2% معیشت کے حجم سے امپورٹ ہو چکا ہے. اس بار آپ 21-22% پہ جا رہے ہیں. تو سچ مچ یہ ہے کہ امپورٹ جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں, جتنا بھی آپ ریمیٹنس اور ایکسپورٹ اسیوم کر لیں, اب آپ کو کم از کم 4% یعنی کہ $12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے ایٹ 4%. مسئلہ یہ پاکستان کا ہے جس کے لیے ہم کو پتہ نہیں فضول وہ بلیم کرتے تھے, لیکن دس از اسٹرکچرل پرابلم. شیرانی صاحب نوز دس ویل کہ پاکستان کے اندر جب بھی آپ 5-6% کی گروتھ کرتے ہیں تو آپ کیونکہ آپ کا اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, تو آپ کے امیر لوگ اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھیں $400 ملین کی گاڑیاں ہوئی ہیں صرف CKD کمپلیٹلی بلٹ اپ کارز. تو آپ کا امپورٹ بہت بڑھ جاتا ہے. سر ڈالر مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک انٹرونشن کر رہا ہے اور میرے خیال میں کافی بڑی مقدار میں ڈالر بیچ بھی رہا ہے, اور پھر بھی روپیہ گر رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ سر دیکھیں اس وقت جو ہے مطلب یہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کے سامنے کوئی بھی بینک دنیا کا نہیں چل سکتا. انگلینڈ کا سینٹرل بینک بھی جب ایک زمانے میں روک رہے تھے وہ 2000 کے اندر, تو وہ نہیں روک سکے تھے یورو میں جانے سے پہلے, یورو زون بننے سے پہلے. تو آپ مارکیٹ کے سامنے نہیں روک سکتے. اور جس ملک کے پاس 18-19 بلین ڈالر پڑے ہوں, جس میں 6 بلین اپنے شارٹ ٹرم وہ اپنے ہی بندوں سے لے رکھے ہوں, وہ ملک کہاں مارکیٹ کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ سو یہ لیکن اگر آپ ایک دن فیٹف کا مسئلہ آ رہا ہے, دوسرے دن IMF کا مسئلہ آ رہا ہے, تیسرے دن آپ کا ISI کی نوٹیفیکیشن کا مسئلہ آ رہا ہے, جب اس قسم کی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو, روز آپ کی ایکسپیکٹیشن اب ہو چکی ہے ایکسپیکٹیشن کہ ڈالر تو بڑھے گا. پیپل تھنک اٹس اے ون وے بیٹ کہ ایک ہی طرف جائے گا. جب ایک طرف کی بیٹ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی آدمی جو ہے جس کے پاس ایکسٹرا روپیہ پڑا وہ سوچتا ہے میں ڈالر کی سیفٹی لے لوں, یار نیچے تو نہیں گرے گا ڈالر. یہ جب سوچتے ہیں لوگ تو سارے لوگ ڈالر لے رہے ہیں تو ڈیمانڈ اور بڑھ جاتی ہے. اور یہ اس وقت ون وے ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کا, تو دیکھیں میری بات سنیں, انلیس کہ افغانی پاکستانی روپے رکھتے ہیں, اگر وہ افغانی کرنسی سے ڈالر خرید رہے ہیں تو پاکستان کا اس سے روپے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ افغانستان کے مطلب کے اوپر ڈالنا یہ جو ہے یہ غلط بات ہے. ہمارا روپیہ جو ہے وہ ہمارے مسائل کی وجہ سے گر رہا ہے.